اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اسی مالک کائنات کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اور دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی حاضری ہوئی ہے۔ اور میں یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہاں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز 107 اور 94 HD نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے 16ویں افطار کا یہ خصوصی پروگرام۔ اور میں اس پروگرام کو شروع جیسے میں نے کیا ہے، اس پر میں بے حد شکر گزار ہوں 94 نیوز کی تمام ٹیم کا، اور اس کے علاوہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل کو روزانہ کی بنیادوں پر سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ان کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الاثر بلڈرز والوں نے، جناب چودھری عنایت الرحمان گوندل صاحب، ان کے تعاون سے یہ پروگرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں، بڑی ہی خوبصورت شخصیات آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں۔ آج ہمارے اس اسٹوڈیو کا حصہ بنے جناب مرزا عدنان صاحب، پرنسپل ہیں پنجاب کالج سے۔ ان کے ساتھ معروف عالم دین پروفیسر مولانا انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی ہے منڈی بہاؤالدین کا نعت کی دنیا میں ایک عظیم نام، یقیناً وہ میری کسی الفاظ کے محتاج نہیں، ان کا تعارف خود ہوا بہار کی ہے، جناب دیوان نقاش نصرت فریدی صاحب۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں منڈی بہاؤالدین کی ایک اور بڑی معروف نعت ہو، عارفانہ کلام ہو، اس میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں جناب افضل بسالوی صاحب۔ میں سبھی مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج 16 افطار کے موقع پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کی رونق کو دوبالا کیا۔ تو بلا تاخیر چلتا ہوں دیوان نقاش نصرت فریدی صاحب کی طرف کہ آج کی اس خوبصورت بزم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحا سے شروع فرمائیں۔ جناب دیوان نقاش نصرت فریدی صاحب۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا سبحان اللہ نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہے دونوں جہاں میں، درودوں کی بارش ہے دونوں جہاں میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ
بالائے اور مزہ جب ہے سرکار میں شے میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار میں شے میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے جناب دیوان نقاش نصرت فریدی صاحب۔ دعا ہے اللہ کریم کہ ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا فرمائے، اور آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ان تمام جو ہمارے ساتھ پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے اور آج ہمارے ساتھ وہ موجود نہیں اور اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر ہمارے بڑے ہی قابل احترام ہمارے بھائی جناب دیوان نقاش نصرت فریدی صاحب کے والد محترم دیوان نصرت صاحب جو دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں، دعا ہے اللہ کریم ان کی نعتوں کے صدقے سے مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت حاضری پیش کی جناب دیوان نقاش نصرت فریدی صاحب نے، تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلے معزز مہمان کی طرف۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پنجاب کالج کے پرنسپل جناب مرزا محمد عدنان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مرزا عدنان صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مرزا عدنان صاحب کو 1 سال ہو گیا ہے منڈی بہاؤالدین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، اور منڈی بہاؤالدین کے طلباء و طالبات میں طلباء اور طالبات کو اندھیرے سے نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں، من الظلمات الی النور۔ مرزا صاحب کیسا ایکسپیرینس رہا منڈی بہاؤالدین کا، یہ بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ رمضان المبارک میں یقیناً ابھی بچوں کے فیزز چل رہے ہوں گے جہاں تک میرے علم میں ہے، تو کس طرح یہ سب کچھ مینیج کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 94 کی ٹیم کا اور FM 107 منڈی بہاؤالدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر افطار کے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو فرمایا۔ ایک تو میں اپنا تعارف تھوڑا سا بتا دوں، میرا تعلق جو ہے وہ کھاریاں سٹی سے ہے، اور نام میں تھوڑی سی کریکشن، میرا نام جو ہے وہ ملک عدنان حسن ہے، اور مجھے یہاں پہ منڈی بہاؤالدین پنجاب کالج میں آئے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز سے میں گزشتہ 10 سال سے وابستہ ہوں۔ پہلے میں کھاریاں کیمپس میں تھا، پھر یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا۔ منڈی بہاؤالدین میں آنے کے بعد جو ایجوکیشن کے حوالے سے سب سے بڑا ایکسپیرینس رہا وہ یہ ہے کہ پہلے سنا ہوا تھا کہ منڈی کے لوگ اور ان کے لوگوں میں بہت پوٹینشل ہے، ہماری بہت بڑی بیوروکریسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں پہ آ کے بچوں کا پوٹینشل دیکھا، یہاں کی اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر کے بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، اور منڈی کے لوگوں کی جو بات سنی تھی کہ اگر یہ اس وقت پاکستان کے بہت سے اداروں میں
ایک اچھے عہدوں پر فائز ہیں، چاہے ہم لوگ اسسٹنٹ کمشنرز، ڈی سی، جج حضرات اور وکلاء، ان کی ایک بہت بڑی تعداد منڈی بہاؤالدین کی پاکستان کے اندر اس وقت اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے بچوں کا پوٹینشیل دیکھ کر بھی یہ اندازہ ہوا کہ واقعی یہ لوگ اس بات کی ڈیزرونگ ہیں۔ باقی آپ نے رمضان کے حوالے سے بات کی، مشکل ٹائم ہے کیونکہ کچھ سالوں تک یہ سلسلہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ چلے گا کہ ان کے پیک سیشن کے دوران رمضان المبارک جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آئے گا۔ تو ابھی ہم لوگ بچوں کے فائنل ایگزام کی تیاری کے طور پر مختلف فیز ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری جو سیکنڈ ایئر ہے وہ اپنے فیز کے آخری مراحل کی طرف جا رہی ہے۔ اگلا جو ویک ہے وہ ان کی سلیبس کا تقریباً آخری ٹیسٹ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری ٹیم نے اور میں نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھے ٹائم پیریڈ میں رمضان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی بہتر تیاری کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ نے خود اپنی بات میں تذکرہ کیا کہ منڈی کے طلباء طالبات میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور لٹریسی ریٹ شاید پنجاب میں منڈی بہاؤالدین کا بڑا اچھا ہے، بہت اچھا۔ جوڈیشلی میں دیکھ لیں، میں آپ کے تھوڑا سا علم میں اضافہ کرتا چلوں، یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر غلام نبی ملک صاحب جنہوں نے ایٹم بم کا بٹن پش کیا، ان کا تعلق بھی منڈی بہاؤالدین سے ہی تھا۔ مستنصر حسین تالوٹ صاحب جیسے نام منڈی بہاؤالدین سے ہی نکلے۔ ایسا ہی تو منڈی بہاؤالدین کافی ساری محرومیوں کا شکار ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے منڈی بہاؤالدین میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یونیورسٹی سیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں کن جدید تقاضوں پہ کام کیا جائے تاکہ طلباء و طالبات کے جو چھپے ہوئے جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہیں ان کو مزید نکھارا جائے؟ بالکل سر، یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ منڈی بہاؤالدین اس حوالے سے بہت سی محرومیوں کا شکار ہے۔ اگر ہم تعلیم کے شعبے کی بات کریں کہ بچے یہاں کے بہت محنتی ہیں، لیکن انہیں وہ پلیٹ فارم نہیں مہیا کیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سے بچے اپنی صلاحیتوں کو اس طرح اجاگر نہیں کر پاتے۔ مثلاً اگر ایک بچہ یہاں سے لاہور، اسلام آباد یا نیئرسٹ یونیورسٹی میں سرگودا یا گجرات یونیورسٹی کی طرف موو کرے تو اس کے لیے بہت سی چیزیں پرابلمیٹک ہیں۔ اس معاشی بحران میں پیرنٹس کے لیے بچے کی ٹرانسپورٹیشن کو برقرار رکھنا ایک مشکل عمل ہے۔ تو اگر میری کل بھی کچھ دوستوں سے ایک نجی محفل میں بات ہو رہی تھی کہ جس دن منڈی بہاؤالدین کو ایک اچھی یونیورسٹی مل گئی، اس وقت منڈی بہاؤالدین کے جو لوگ ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ 360 ڈگری پر چینج ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت منڈی بہاؤالدین کے قریب ترین سرگودا اور گجرات یونیورسٹی ہے، اور عام طور پر جو ہمارا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر جی ٹی روڈ کے بہت قریب ہوتے ہیں یا جی ٹی روڈ پر واقع ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، لیکن اب تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اگر یہاں پر یونیورسٹی دے دی جاتی ہے، جیسے ابھی گجرات یونیورسٹی کا کیمپس کچھ عرصہ سے یہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن وہ چند ایک پروگرام ہیں، اس طرح سے اس کو بھی پذیرائی نہیں مل رہی، تو یہ حقیقتاً میری بھی جو اعلیٰ مینجمنٹ ہے اس سے یہ درخواست ہے کہ یہاں پر ایک پراپر یونیورسٹی لانچ کرنی چاہیے، اور خود منڈی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کے نام سے یہاں پر یونیورسٹیز ہے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ اس چیز کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اگر آپ زمین کا تقاضا کسی سے کرتے ہیں تو ڈونر آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو میں یہاں کی موجودہ انتظامیہ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لاسٹ ایئر ہم نے یو سی پی کے کیمپس کے طور پر پنجاب کالج میں اس کا آغاز کیا، تو پہلے ہی سال ہمیں 4 سے 5 ڈسپلنز میں بہت اچھے ایڈمیشنز ملے، اور ابھی ریسنٹلی کل ہی ہمارا فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے، تو اس میں بچوں کے جو سی جی پی ہیں وہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک پراپر یونیورسٹی لانچ کی جائے تو منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اور جو کچھ حد تک پرابلمز ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم میں اتنی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے، محرومیوں کی وجہ سے جو حالات منڈی میں پیدا ہوتے ہیں جس میں آئے دن مختلف مرڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس میں بھی نمایاں کمی آئے گی، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے
جس کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کا یا اپنے سٹی کا اسپیشلی جو مستقبل ہے وہ روشن کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے گی، انٹرویوز بھی ہوتے رہیں گے، انفارمل گفتگو بھی ہوگی، فارمل بھی ہوتی رہے گی۔ مولانا صاحب نے بڑی دیر کر دی آپ کو ہمارے تک پہنچاتے ہوئے، لیکن کیونکہ رمضان کا پروگرام چل رہا ہے، افطار کا پروگرام ہے، تو اس میں بڑا ایک ضروری سا کویشچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کالج کی کیا ایسی کوئی پالیسی ہے کہ آرفن بچوں کے لیے یا ان مستحق بچوں کے لیے کوئی اسپیشل کوٹا ہے، فیس میں ڈسکاؤنٹ ہے یا کوئی اسکالرشپ پنجاب کالج دیتا ہے؟ اس وقت پنجاب گروپ آف کالجز میں بہت سے ایسے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں خود جب لاسٹ ایئر یہاں پہ آیا تھا تو میں نے یہاں پہ جو اس وقت کے ڈی پی او صاحب تھے ان کے ساتھ میرا ایم او یو سائن ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے حاضر سروسز پولیس کے نوجوان ہیں ان کے بچے یا بچیاں اگر پنجاب کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کی فیس میں 50% تک ہم لوگ رعایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شہداء میں سے کسی کا بچہ پنجاب کالج میں آتا ہے تو ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ آرفن ہیں، ہیڈ آفس کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ 50% فی آف کا کوٹا ملا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک کے ایگزام میں اچھا سکور کرتے ہیں، ان کے مارکس اچھے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم لوگ فری اسکالرشپ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس وقت بھی الحمدللہ اس بیچ میں ہمارے پاس 10% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ کا جو بالکل فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم لوگ صرف 10 روپے فیس چارج کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز بلکہ ان کی تمام جو ڈیفرنٹ اکیڈمک کی ضروریات ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور وہی بچے جو ہیں، جیسے ہم لوگ اگر کسی سے 1 لاکھ روپیہ فیس لے رہے ہیں یا 10 روپے لے رہے ہیں، دونوں کا معیار تعلیم سیم ہوتا ہے۔ چلیں جی ملک صاحب، دعا ہے کہ آپ الخدمت سے بھی خدمت کروائیں۔ الخدمت کے لوگ پورے پاکستان میں جہاں کام کرتے ہیں، تو الخدمت کے حوالے سے میں تو یہی بات کروں گا کہ الخدمت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کی خدمت کریں آغوش کے ساتھ۔ الخدمت یہاں پہ بھی اگر بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھے تو میرا خیال سفر آسان ہو جائے گا۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف فیسز کی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں، جہاں پر 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جائیں اور جہاں پہ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے جان دے کر آٹے کا تھیلا لینا ہو، وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا یہ ہر بندے کے سامنے ہے۔ لیکن میری آپ کے ادارے کے لیے بہت ساری وشز ہیں، تو ابھی چلتے ہیں مولانا انعام الحق صاحب کی طرف۔ مولانا انعام الحق صاحب کا یقیناً تعارف میں بڑا مختصر سا کروایا میں نے۔ مولانا صاحب ابھی آپ سے جب گفتگو کریں گے تو یہ اپنا تعارف خود بھی کروا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ان پہ، اور یہ ایک منڈی بہاؤالدین کے جید عالم دین ہیں۔ تو مولانا صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ کہ آپ ملک صاحب کو بھی ساتھ لائے۔ ایک تو یہ شکریہ، دوسرا آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہم چاہیں گے کچھ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں۔ تو روزہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ روزہ داروں کو روزہ رکھ کے کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں 94 نیوز اور 107 اور بالخصوص رانا گل بہار صاحب کا کہ انہوں نے آج موقع دیا اور ہم کچھ کلمات اپنے سامعین کے سامنے عرض کرنے کے لائق ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے کہا کہ آپ نے پرنسپل صاحب کو میرے تک پہنچانے میں دیر کر دی۔ جی جی، تو میرا رانا صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصہ رفاقت رہی ہے نہیں جی، ہے اب بھی الحمدللہ، اور میرے خیال میں میرا بھی ان کے ساتھ آج پہلا پروگرام ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو یہ تو پرنسپل صاحب کی وجہ سے آج میں آیا ہوں۔ تو میں پرنسپل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ان کی وجہ سے میں یہاں تشریف لایا ہوں۔ روزے کے بارے میں آج جو گفتگو کروں گا
وہ دو حصوں پہ تقسیم ہوگی۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ روزے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ روزے کے بارے میں کچھ ایسے مسائل جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں تاکہ آپ کی وساطت سے وہ مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ ہم ہر جگہ یہ بات کرتے تو ہیں کہ تقوی، متقی بننا، یہ تقوی کیا چیز ہے جو روزے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی امتثال الاوامر واجتناب نواہی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور نواہی سے رکنا تقوی ہے۔ اب یہ چیز روزے سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کروں، اور دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں نواہی سے اجتناب کروں۔ روزے کی حالت میں 4 مشہور امور سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان امور میں 2 امور ضرورتاً اور عبادتاً ہیں، اور 2 امور ایسے ہیں جو صرف عبادتاً ہیں۔ جو 2 امور ضرورتاً و عبادتاً ہے وہ ایک سحری ہے اور ایک افطاری ہے۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ سحری جب ہم کرتے ہیں ضرورت پورا کرتے ہیں تاکہ اگلا دن آسانی کے ساتھ گزرے، لیکن یہ عبادت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ اب یہ سحری ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں ایک احساس ملتا ہے۔ وہ احساس یہ ہے کہ ہم سحری اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمارا اگلا دن اچھا گزرے، ہمیں پیاس نہ لگے، ہمیں بھوک نہ لگے، ہمیں دن میں کوئی تنگی نہ ہو۔ تو اگر ہم ایک دن گزارنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو روز محشر کہا جاتا ہے۔ اس دن سے زیادہ تنگی ہونی ہے، زیادہ پیاس ہونی ہے، زیادہ مشکل ہونا ہے، زیادہ گرمی ہونی ہے، زیادہ بڑا دن ہونا ہے۔ تو اس دن کے اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے، اس دن کے اس تنگی کو ختم کرنے کے لیے پوری ہماری یہ زندگی یہ سحری ہے، اس کو ہم اس طرح گزاریں تاکہ وہ دن ہمارے سامنے ہو کہ ہم اپنے اس دن اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ اس دن کے لیے پریشانی کا سبب ہو تو اس سے ہم بچیں۔ دوسرا عمل جو ضرورتاً بھی ہے اور عبادتاً بھی ہے وہ افطاری ہے۔ افطار کے وقت افطار کرنا یہ ضرورت بھی ہے لیکن عبادت بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ رب العالمین روزہ دار کی مغفرت فرماتا ہے، اسے معاف کرتا ہے، اور وہ جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھ کے پورا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو ضرورتاً بھی ہیں اور عبادتاً بھی ہیں۔ 2 اعمال اب ایسے ہیں جو صرف عبادتاً ہیں، وہ ایک تراویح کی نماز ہے اور ایک تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کا یعنی قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ عمومی طور پر جب کوئی بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوگا کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ اللہ جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی الذین، یا عبادی اے میرے بندو،
اے مجھے ماننے والو، وہ بار بار جب پڑھے گا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور میرا رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میرا رب میرے سے بات کر رہا ہے۔ تو قرآن کو اس تناظر سے پڑھنے والا، جو قرآن سے سکون حاصل کرے گا، جو روحانی لذت حاصل کرے گا، وہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان حضرت جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے اور ان سے پورا قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری عبادت تراویح کی نماز ہے۔ یہ صرف عبادتاً ہے۔ تراویح کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات اہم سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابتداءً کچھ سازش ایسی چلی کہ تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، یہ ایک مسئلہ چلتا رہا، لیکن چلو جو 8 پڑھے 8 کا ثواب حاصل کریں گے، جو 20 پڑھے 20 کا ثواب حاصل کریں گے، جو 12 پڑھے 12 کا ثواب حاصل کریں گے، جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہو، اللہ نفل کے بدلے میں فرض کا اجر عطا کرتا ہے، اور جو بندہ فرض پڑھتا ہو اللہ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اب تو اس سے بڑی سازش یہ آئی ہے کہ تراویح ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف چل رہا ہے کہ تراویح کی نماز ہے یا نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے جن کو اللہ توفیق نہ دے، اور ان کے لیے تراویح کی نماز ضرور ہے جن کو اللہ توفیق دے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ مال دولت نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے سجدے کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے اس کے ذہن میں پھر اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا پہلا حصہ تھا کہ رمضان المبارک میں ایک تو ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے، دوسرا سحری کے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آنے والا سخت دن اس کو ہم کیسے آسان بنا سکتے ہیں، تیسرا افطار کے وقت احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک پیاس لگی ہے، جن گھروں میں کھانا پینا نہ ہو، جن کے بچے بھوکے ہوں، ان کا کیا حال ہونا ہے، تو ان لوگوں کا احساس افطار کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے تعلق مع اللہ، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہونا تراویح کے ذریعے سے، یہ رمضان سے بڑے بڑے امور حاصل ہوتے ہیں۔ جی سامعین و ناظرین، مولانا انعام الحق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، تو سچی بات ہے کہ افطار کا یہ پروگرام ہے، یقیناً ہمارے کچھ SOPs ہیں، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے، لیکن جو دو شخصیات ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، ملک عدنان صاحب اور مولانا انعام الحق صاحب، میں کوشش کروں گا کہ کسی روز انشاءاللہ رمضان میں ہی ایک مفصل پروگرام ان دونوں شخصیات کے ساتھ رکھوں اور اس کی ہم تشہیر بھی کریں اور آپ تک ان کی گفتگو بھی پہنچائیں۔ یقیناً جب کسی عالم دین کی آپ گفتگو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے آپ کی زندگیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور آپ کے آنے والے روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزرتے ہیں۔ تو کتنا وقت لگتا ہے جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم وضو کر کے نکل جائیں، تو جب وضو کر کے جائیں گے تو آگے خیر ہی خیر ہوگی، ثواب الگ سے ہوگا۔ رزق روزی کے لیے آپ جب تلاش میں جاتے ہیں تو میرا آج کا یہ پیغام ضرور نوٹ کیجیے گا کہ گھر کی دہلیز سے نکلتے وقت وضو کو اپنا شعار بنا لیں۔ تو ابھی میں چلتا ہوں ملک پاکستان کی ایک اور خوبصورت آواز، جس طرح کہ میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں، جناب محمد افضل بسالوی صاحب بڑے ریزرو رہتے ہیں، ان کی محبت ہے کہ جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی یہ تشریف لاتے ہیں، بہت کم پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہوں گے۔ ان کو دعوت نعت دینے سے پہلے ان کی نظر صرف یہی کروں گا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور بڑی ہی خوبصورت یہ نشست جو ابھی جاری و ساری ہے۔ چلتا ہوں افضل بسالوی صاحب کی طرف۔ جی افضل صاحب، وہ جو آپ معروف زمانہ کلام ہمیں سناتے ہیں، نعت پڑھتا ہوں
میں تو وہی سننا چاہتا ہوں آپ سے. جی شکریہ رانا صاحب. 94 ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਇਹ ਇਦਾਰਾ. ਤਾ ਸਾਹਿਬ جزاک کمال حاضری ہے سائیں. نعت پڑھتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. نعت پڑھتا ہوں. کوئی اور مدح یاد نہیں. نعت پڑھتا ہوں. کوئی اور مدح یاد نہیں. کچھ بھی آقا کے فضائل کے سوا یاد نہیں. نعت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نظر آئے مجھے آقا تیرے نور کی کرنیں. سبحان اللہ. نظر آئے مجھے آقا تیرے کیا کہنے. نور کی کرنیں. کسی منکر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی دشمن کی سزا یاد نہیں. سبحان اللہ. کسی منکر یا کسی دشمن کی سزا یاد نہیں. کچھ بھی آقا کے فضائل کے سوا یاد نہیں. کیا کہنے ماشاء اللہ. نعت پڑھتا سبحان اللہ. ہوں. جس کا دامن بھرا شاہ مدینہ نے جس کا دامن بھرا شاہ مدینہ نے اس کو کسی در کا پتہ اور عطا یاد نہیں. اس کو کسی در کا پتہ اور عطا یاد نہیں. کچھ بھی آقا کے فضائل کے سوا یاد نہیں. نعت پڑھتا ہوں. افضل بسال صاحب دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ سے مائک علیحدہ ہو، لیکن میری ایک چھوٹی سی خواہش ضرور ہے کہ ملک صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. صرف آپ 2 اشعار ہمیں اس کا آنتڑا اور مقطع سلام کا آنتڑا اور مقطع ایک مکھڑے کا شعر. ابھی ٹائم تو یقین مجھے نہیں علم
प्रोड्यूसर साहब भी नहीं बता रहे। चलें मौलक साहब की नज़र ये करते हैं कलाम, खूबसूरत कलाम। सामीन मोहतरम, ये अफजल बसालवी का बड़ा मरूफ़ ज़माना कलाम है और शायद पाकिस्तान में इस तरह का कलाम किसी दूसरे नात खान के हिस्से में नहीं आया। ये खसूसी सलाम है, सलाम इमाम हुसैन की नज़र करते हैं अफजल बसालवी साहब। आज इनका गला मुझे लग रहा है उस तरह साथ नहीं दे रहा, लेकिन जब सलाम पढ़ते हैं इनमें एक अजीब से सुर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। जी अफजल बसाल। शुक्रिया जी राना साहब। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। दरियाए जिंदगी का किनारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। खालिक का राज़दां है मुहब्बत नबी की है। खालिक का राज़दां है मुहब्बत नबी की है। सारी हकीकतों का इशारा हुसैन है। मक्ता सुना दीजिए। सारी हकीकतों का इशारा हुसैन है। अंबर शऊरे जहाँ जागने तो दो। अंबर शऊरे अहले जहाँ जागने तो दो। हर कौम ये कहेगी हमारा हुसैन है, हुसैन है। हर कौम ये कहेगी हमारा हुसैन है। दरियाए जिंदगी का किनारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। सुभान अल्लाह। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। दरियाए ज़िंदगी का किनारा हुसैन है। और बड़ा ही खूबसूरत शेर अफजल बसाल की आवाज़ में आपने सुना कि अंबर शऊर अहले जहाँ जागने तो दो। अंबर शऊर अहले जहाँ जागने तो दो। हर कौम ये कहेगी हमारा हुसैन है। तो चलता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज मलिक अदनान साहब की तरफ। मलिक साहब, मुख्तसर वक्त में आप कोई भी अपना पैगाम देना चाहें रमज़ान के हवाले से, अपने कॉलेज के हवाले से, तो 1 मिनट के अंदर रहते हुए आप अपना कोई सा कलाम कोई सा पैगाम दे सकते हैं। सबसे पहले जो है वो रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो ये एक रहमतों बरकतों का महीना है। इसमें हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो अपने माशी
نظام سے تنگ آتے ہوئے اپنے سحر اور افطار جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے دسترخوان نہیں سجتے، ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک میسیج جو جنرلی میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی NGOs، حکومتیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے ان لوگوں کی جو سحر و افطار ہیں اس کو بارونق بنایا جا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو اگر ہم صرف اس چیریٹی کے نظام پر لگا دیں گے، بھیک پر لگا دیں گے، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ قومیں وہی بنتی ہیں جو اس بھیک اور کتاروں میں لگ کے لینے کے بجائے اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ تعلیم پر کرتے ہیں۔ اگر قوم کو تعلیم سے اور تعلیم کی اہمیت سے اجاگر کیا جائے تو یقیناً یہ قوم جو ہے وہ اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ مستقبل دے سکتی ہے۔ اسی ضمن میں اگر میں اپنے کالج کے حوالے سے بات کروں تو ہماری ٹیم جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے، اسی کوشش میں ہے، اور تمام ادارے اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اپنی قوم کو اس کتاروں میں آٹا لینے سے نکال دیں اور اسے تعلیم سے روشنا کریں، تاکہ وہ اپنے تعلیم کے زیور سے جو ہے وہ محنت سے آگے بڑھیں، اور تعلیم کی ہی ایک ایسی روشنی ہے جو اس ملک کے اور اس قوم کے مستقبل کو روشن کر سکتی ہے۔ جی مولانا ڈاکٹر صاحب، میسیج آف دی ڈے آپ کیا کہیں گے؟ آج تو میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا آپ کے وسادت سے کہ اس وقت امت مسلمہ کو وحدت کی ضرورت ہے، اور جس طرح رمضان المبارک پوری دنیا میں تمام مسلمان رکھ رہے ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں تمام مسلمان اسلام کے اوپر متحد ہو اور اسلام کا غلبہ چاہتے ہوئے اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں، اور امت مسلمہ کو باعزت ایک امت بنائیں جو حضرات صحابہ، تابعین، ائمہ، سلف صالحین نے اسلام کے لیے قربانیاں دے کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، تو ہم بھی اس کے لیے قربانیاں دے کر اپنے آنے والے بچوں تک صحیح معنوں میں اسلام پہنچائے، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں تک اسلام پہنچانے میں ناکام ہو گئے صحیح معنوں میں اپنے عمل اور کردار سے، تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ دنیا جتنی بھی ہم آگے پہنچائے وہ کام کوئی نہیں آنے، بلکہ اسلام کو آگے پہنچانا چاہیے، اور اپنی نئی نسل کو اسلام کے اوپر اور اسلام اقدار کو روشناس کرانے کے لیے اپنی نئی نسل کو باوقار مسلمان بنانا چاہیے۔ یہ میرے آج کی وساطت سے چھوٹا سا پیغام ہے۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی بڑی خوبصورت گفتگو سنی، ہمارے ثنا خان مصطفیٰ نے بڑے ہی خوبصورت کلام آپ تک پہنچائے۔ میں پروگرام کے آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سچی بات ہے، میرے لیے بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے پروگرام کو سمیٹنا، دل غم زدہ ہے۔ پہلا غم تو یہ ہے کہ رمضان آیا اور آج دیکھیے ہم 16واں روزہ افطار کر رہے ہیں، دنوں کا پتہ نہیں چلا۔ یہ قیمتی ایام ہم نے پھر لڑکپن ہی کہہ لیں یا ہم نے کھیلوں میں ضائع کر دیے، کھیل کود میں ضائع کر دیے، صرف گنتی کے دن پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو میری آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی، ان ایام کو جتنا آپ قیمتی بنا لیں، اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کے نبی سے لو لگا لیں، اور سچی بات یہ ہے اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے سے ہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ تو آج کے دن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہر اس فرد سے، صرف صاحب حیثیت سے نہیں بلکہ میں خود سے بھی یہ کویشچن کبھی کبھی کرتا ہوں، اپنے معزز مہمانوں سے بھی یہی گزارش کروں گا اور آپ سننے والوں سے بھی، کہ آپ ان لوگوں کو ضرور تلاش کیجئے۔ یقیناً ایک یہ لمحہ فکریہ ہے، قوم کو بھکاری بنانا یقیناً اچھی چیز نہیں۔ مرشد اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔
और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, सुभान अल्लाह। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, सच्ची बात है, बहुत सी निगाहें आपकी मुतलाशी हैं, बहुत से लोगों की नज़रें आपको देख रही हैं। तो क्या होगा इस दफ़ा अगर हम सवैयाँ कुछ कम बना लेंगे और हमारा पड़ोसी भी अपने बच्चों को सवैयाँ खिला देगा, तो क्या खूब होगा कि हम जहाँ अपने बच्चों को 3 सूट लेके देते हैं तो इस दफ़ा 2 ले देंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर 2 लेके देते हैं तो 1 ले देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यह हिस्सा उन लोगों तक पहुँच जाए जो इसके हकदार हैं, जिससे आपकी ज़िंदगियाँ भी आसान होंगी और आखिरत में भी इसका आपको बड़ा अजर अज़ीम अता अल्लाह तबारक व तआला करेंगे। तो आखिर में हमेशा की तरह कि सच कहूँ तो मुझको ये उन्वान बुरा लगता है। सच कहूँ मलक साहब, ये आपकी नज़र करता हूँ कि सच कहूँ तो मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। और कुछ इस कदर हो गई मसरूफ़ ज़िंदगी अपनी, एक दिन घर ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। और उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बात, हाल ये है यहाँ बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। और मेरे मौला मेरी कौम को ज़िल्लत से निकाल, मेरे मौला मेरी कौम को ज़िल्लत से निकाल, इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। अपने मेज़बान राना गुलबहार और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मलक अदनान साहब, मौलाना इनामुल हक साहब, अफजल बुसालवी साहब, दीवान नकाश नुसरत साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें और हमारे स्टूडियो की टीम को अपनी दुआओं का हिस्सा रखिएगा, हम आपको अपनी दुआओं का हिस्सा रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।